کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد ہو. یہاں لفظ مساجد ذکر کیا جمع، تو حالانکہ انہوں نے تو ایک مسجد سے روکا تھا. اگر اس وقت اس مشرکین نے، نصارہ نے یہود کو روکا تو بیت المقدس سے روکا تھا. اگر بیت اللہ سے روکا گیا تھا تو ایک مسجد سے روکا تھا. تو یہاں مسجد اللہ کہنا چاہیے تھا، اللہ کی مسجد سے روکا. یہاں تو فرمایا مسجدوں سے روکا، حالانکہ مسجدوں سے تو نہیں روکا، ایک مسجد سے روکا. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں جس مسجد سے روکا تھا وہ افضل المساجد ہے، اشرف المساجد ہے، یعنی بیت اللہ سے روکا تھا. اور بیت اللہ پوری کائنات کی مسجدوں میں سے سب سے افضل اور مرکزی مسجد ہے. تو جب مرکزی اور بڑی اور افضل مسجد سے روکا تو اس کا مطلب اس کے نیچے والی ساری مسجدوں سے روکا ہے. کیونکہ جب ہم مطبوع کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے تابع جتنی ہوتے ہیں وہ سب کا سب آٹومیٹک اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جیسے اگر گھر کے بڑے سربراہ کو کہہ دیا، اس کو دعوت دے دی کہ جناب فلاں صاحب بما اہل و عیال، تو باقیوں کے نام نہیں لکھے، بڑے صاحب کا لکھ دیا، جو مطبوع ہے اس کے تابع جتنے سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے مطبوع کو ذکر کر دیا، گویا کہ بیت اللہ سے اگر روکا گیا ہے اور وہ مطبوع ہے، یا بیت المقدس سے روکا گیا ہے اور وہ مطبوع ہے، تو اس کے نیچے جتنی بھی مساجد ہوں گی وہ ساری کی ساری کائنات کی مساجد اس حکم میں داخل ہو جاتی ہیں. اس لیے یہاں مساجد کا لفظ استعمال فرمایا. اور دوسری وجہ یہ کہ روکنے والے چونکہ متعدد تھے، یہ مشرک بھی روک رہا ہے، وہ مشرک بھی روک رہا ہے، یہ مشرک بھی روک رہا ہے، گویا کہ ہر مشرک جو اہل ایمان کو وہاں اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہا ہے. تو روکنے والے چونکہ متعدد ہیں، اور مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، تو گویا کہ انہوں نے کئی سجدہ کرنے کی جگہوں سے روکا، تو وہ مساجد بن گیا. کیونکہ ایک آدمی اگر مسجد میں سجدے کے لیے آ رہا ہے تو گویا کہ وہ سجدے کی جگہ کے لیے آ رہا ہے، دوسرا آدمی مسجد میں آ رہا ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب وہ متعدد لوگوں کو جب متعدد لوگوں نے روکا تو گویا کہ متعدد لوگوں نے متعدد مسجدوں سے لوگوں کے سجدہ کرنے سے روک دیا گیا. اس لیے روکنے والے چونکہ متعدد تھے، اس لیے یہاں تعدد ذکر کیا کہ مساجد اللہ کی مسجدوں سے روکا. اور تیسرا قول یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس میں خطاب خاص ہے لیکن حکم عام ہے. خطاب تو خاص بیت اللہ کے بارے میں ہے کہ بیت اللہ سے روکا گیا تھا، لیکن اس کے اندر حکم عام ہے، قیامت تک کی ساری مسجدیں اس کے اندر شامل ہو گئی. دنیا کی کسی بھی مسجد سے کوئی شخص روکے گا اللہ کا ذکر کرنے سے اور مسجد کو آباد کرنے سے، کوئی کسی کو روکے گا تو اس آیت کے اندر داخل ہوگا، وہ من اظلم ہوگا، وہ شکار ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے. آج اگر نیو یارک کی کسی مسجد سے کوئی اندر ذکر کرنے سے، عبادت کرنے سے کوئی کسی کو روکے گا تو فرمایا کوئی اس میں شامل ہو جائے گا. کیوں کہ ظاہر ہے کہ وہ حکم عام ہے، وہ قیامت تک کسی بھی مسجد کی سے روکا جائے گا تو اس کے اندر شامل ہوگا. لیکن فقہاء نے یہ لکھا کہ اگر دینی مصلحت ہے، شرعی تقاضا ہے اور شرعی جواز ہے، اگر کسی فتین اور فسادی کو مسجد سے روک دیا جائے کہ آپ مسجد کے اندر داخل نہ ہو کیونکہ آپ کے آنے سے یہ دینی فتنہ یا یہ شرعی فساد پیدا ہوتا ہے، تو یہ روکنا جائز ہے، وہ اس آیت کے اندر داخل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوز کا رسمو کہ آگے قید لگائی ہے کہ ایسے آدمی سے آپ روک رہے ہیں جو اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کا ذکر بلند کرے گا، اللہ کا سجدہ کرے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرے گا. ایسے شخص کو روکنا جائز نہیں ہے. لیکن جو شخص اللہ کی مسجد میں آ کر فتنہ و فساد برپا کرتا ہو تو وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے. لہذا فقہاء نے فرمایا کہ اس کو اگر روک دیا جائے کسی مصلحت کے تحت، انتظامیہ نے اگر اس مسجد میں داخل ہونے سے کسی کو روک دیا، دیکھیں آپ فتنہ کرتے آپ نہ آئیے، تو اس کو روکنے کی اجازت ہے. لیکن وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کو روکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا سبب بن رہے ہیں. اسے یہاں پر یہ فرمایا. اور تیسرا یہاں یہ مسئلہ نکالا، اس میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں اللہ کے نام کو بلند کر، ان یذکر فی اسمہ، ان یعبد، نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، حالانکہ مساجد بظاہر تو اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں. لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان یعبد اللہ کہ اللہ کی وہاں عبادت کی جائے، اس سے روکتے نہیں، بلکہ فرمایا ان یذکر فی اسمہ، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اس سے وہ روکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مساجد وہ مقدس مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہونا چاہیے. اور اللہ کے ذکر کا سب سے اولین مصداق
وہ زبان اور قلب کا ذکر ہے جس کو ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دل کی گہرائی سے کیا جائے یا زبان کی آواز کے ساتھ کیا جائے، یہ اولین مصداق ہے کہ مسجدیں اسی مقصد کے لیے بنائی ہیں جہاں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے. اور اسی ذکر کے ہی تابع، اسی ذکر کے مفہوم کو جب ہم عام کر دیتے ہیں، اس میں نماز بھی داخل ہو جاتی ہے، اس میں صدقات بھی داخل ہو جاتے ہیں، اس میں اخلاقیات بھی داخل ہو جاتے ہیں، اس میں لوگوں کی جو ہے گویا کہ تیمارداری بھی داخل ہو جاتی ہے، گویا کہ معاشرت کے سارے ابواب اس کے اندر داخل ہو گئے کہ مسجد میں آنے کے بعد آپ نے نماز بھی پڑھ لی، آپ نے لوگوں کا حوال بھی پوچھ لیے، کسی غریب کو صدقہ بھی بانٹ دیا، کسی کی حال چال بھی عیادت بھی کر لی، تو گویا کہ ساری عبادتیں وہ لفظ ذکر کے اندر داخل ہو گئیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز سے بھی اللہ ہی کا ذکر مقصود ہے، کیونکہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اے پیغمبر تو نماز کو قائم کر اللہ کے ذکر کے لیے، کیونکہ نماز کا قیام بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہے، کیونکہ نماز کے اندر وہ انسان اللہ کا ذکر ہی تو کرتا ہے. کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کبھی اللہ کا سب سے افضل ذکر یعنی قرآن کریم اس کی تلاوت کرتا ہے، کبھی تشہد میں بیٹھتا ہے. تو نماز خود سراپا ذکر ہے، اس لیے فرمایا نماز کو قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے. تو معلوم ہوا کہ مساجد کے اندر مجالس ذکر کا اہتمام کرنا یہ تو خود قرآن کا منشا ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد اس وقت جب احوال ایسے ہیں کہ کوئی کسی کے نماز میں خلل نہیں ہے تو وہاں اہل مجلس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اجتماعی ذکر کریں، آواز کے ساتھ ذکر کریں، کیونکہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کا تذکرہ خود اس آیت کے اندر موجود ہے. اور جو اس ذکر سے روکے، اجی مسجد میں آپ نے کیا بدعت پھیلا رکھی ہے، یہ کیا ذکر ہو رہا ہے، بہت سے نادان یہ بات کرتے ہیں، اس کا وہ ومن ازلم کے اندر وہ داخل ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں. اور جو مجالس ذکر ہو رہی ہیں اور جو اٹھ کے چل دیتے ہیں اور جی بدعت ہو رہی ہے ہم نہیں اس میں بیٹھتے، تو قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ کہہ دیا یہ کہ ومن اعرض عن ذکری، جس نے ہمارے اس ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا اور پھر اس کو جو اندھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اتنی وعید کہ ذکر ہو رہا ہو اور آپ بدعت کا فتویٰ لگائے چل دیے. قرآن نے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، وہ دنیا کی زندگی بھی معیشت بھی اس کی تباہ ہو جائے گی کہ آپ ذکر کو چھوڑ کے نکل گئے.